صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے وفاقی بجٹ اور یو اے ای کے دورے سے متعلق آگاہ کیا۔ بجٹ میں عام آدمی کی فلاح، محنت کش اور کم آمدنی والے طبقوں کی بہبود ترجیح، تنخواہ دار، پینشنرز اور محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات ضروری، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سماجی تحفظ کی اسکیموں کو توسیع دی جائے۔ صدر آصف علی زرداری۔ صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے کا گارڈ آف آنر، صدر مملکت کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، آپریشنل حکمت عملی، فورس سٹرکچر، اہداف اور مستقبل کی جنگوں کے تناظر میں منصوبوں پر بریفنگ۔ صدر مملکت کا افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو خراج تحسین، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بروقت اور سخت جواب دیا، پاک فضائیہ تکنیکی اور تصویراتی میدان میں سب سے آگے رہی، صدر مملکت کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، حکومت کی جانب سے پاک فضائیہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، صدر مملکت کا نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا بھی دورہ، پاک فضائیہ کی مجموعی آپریشنل صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات، سمندر پار پاکستانیوں کا آپریشن بنیان و مرصوص میں کامیابی پر مسلح افواج کو خراج تحسین، دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی ملک کے اصل سفیر ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا فقید المثال استقبال، مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر، ٹائم سکوائر نیو یارک، واشنگٹن اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش، مختلف شاہراہوں پر ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، نائب وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں سے خطے کے امن و استحکام کو لاحق سنگین خطرات سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے رات گئے اسرائیل پر بڑے میزائل حملے، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، اسرائیلی آئرن ڈوم میزائلوں کو روکنے میں پھر ناکام، شہریوں کو بنکر میں چھپنے کی ہدایت، تازہ میزائل حملوں سے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے نئے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی کا صہیونی ریاست کے خلاف جلد بڑی کارروائی کا اعلان، ایرانی قوم نے کبھی کسی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اب تک ایران نے اپنے دفاع میں کارروائی کی ہے، جلد ہی بڑی تعزیری کارروائی شروع کی جائے گی۔ چین کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، کسی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتے ہیں، کشیدگی میں اضافہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، چین کشیدگی کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، صدر شی جن پنگ۔ روس کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری مسلسل جارحیت کی شدید مذمت، ایران پر اسرائیلی حملے غیر قانونی عمل قرار۔
ایرانی حکومت کو گرانے کی کوشش بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ایران نے امریکہ کی پیشکش قبول کر لی تو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ فرانسیسی صدر کی کینیڈا میں G7 اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ مشرق وسطی میں ایران اسرائیل جنگ، امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ امریکی شہری ہر صورت میں ایران اور عراق کے سفر سے گریز کریں۔ مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس کی تشکیل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی ایران اسرائیل تنازع پر میڈیا بریفنگ۔ معاشی استحکام کی راہ پر SIFC کی کامیابیوں کے 2 سال مکمل۔ معدنی شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدے، زرعی شعبے میں کارپوریٹ فارمنگ اور برآمدی اشیاء کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ، گرین پاکستان انیشیٹو سے سمارٹ زراعت کا آغاز، صنعت، سیاحت اور نجکاری کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت، توانائی اور قابل تجدید ذرائع میں اصلاحات۔